انشورنس پالیسیز آج کل ہمارے یہاں اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، تو آپ جنرلی بتا دیجئے گا کہ یہ انشورنس کروانا نہ کروانا کیا یہ ہمارے لیے ایز اے مسلم ہم اس کو اپنے لیے پرمیسیبل کنسیڈر کریں یا یہ یعنی کہ غیر شرعی کام ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ویلفیئر مہیا کرتی ہے، یہ سہولت مہیا کرتی ہے، جی، یعنی جس سے ان کے فیوچر کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے، یہ ریاست بنیادی طور پر کام کرتی ہے۔ جب ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہوتی تو پھر اس کے آلٹرنیٹ متبادل یہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی انشورنس کمپنیز ہیں جی تو بالکل، وہ آپ کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی برابری کی سطح کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا جی کہ میں اگر مثال کے طور پر سال کا 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں تو وہ مجھے 25 سال بعد اگر وہ 25 لاکھ کی جگہ مجھے کروڑ دے رہے ہیں، میں نے صرف 25 لاکھ ان کو دیا، انہوں نے مجھے کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ جو بھی بندہ وہ مجھے انہوں نے دیا۔ اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو اتنا دیا تو آپ کو اتنا زیادہ مل گیا، تو لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ایک بھلائی کے نقطہ نظر سے ہے، ویلفیئر کے نقطہ نظر سے ہے، ویل وشنگ، خیر خواہی کے نقطہ نظر سے ہے۔ جی یہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ میں نے یہ بزنس کیا تو انہوں نے مجھے اس سے کہیں زیادہ دیا، یہ سود میں آ گیا۔ تو یہ صرف اور صرف جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ ایک خیر خواہی کے لیے، ایک میرے بھلے کے لیے میں پیسہ کہیں رکھوں، مجھے اس سے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، گم ہو جائے گا، کہیں ڈوب جائے گا، تو یہاں پر یہ ہے کہ چلو جو میں دے رہا ہوں تو مجھے چند سالوں کے بعد ایک خاص اماؤنٹ مل جائے گی، میرا بیٹا 15 سال کا 20 سال کا ہوگا، اس کی ایجوکیشن کا انتظام ہو جائے گا، یا کسی بچے کی شادی کے لیے مجھے ایک سہولت میسر آ جائے گی، میں اس وقت اتنا پیسہ کہاں سے اکٹھا کر کے لاؤں گا، چلے میرا تھوڑا تھوڑا پس انداز ہو رہا ہے، پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی وجہ بھی یہاں پر اس کو اپلائی ہم نہیں یہاں پر کر سکتے، یہ بالکل کاروبار اور تجارت سے ایک مختلف صورت یہ بنتی ہے۔ جی سر، آپ نے بہت واضح انداز میں بتایا۔ اس کی ایک اور قسم پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو زیادہ عام طور پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے کہ گاڑی کی انشورنس ہوئی ہے۔ اب گاڑی کی انشورنس کروا دی آپ نے، ایڈوانس اس میں پیمنٹ کی ہوئی ہے، ممکن ہے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو اور وہ جو پیسے آپ ادا کر چکے ہیں وہ آپ استعمال ہی نہ کریں۔ ایسے ہی ہیلتھ انشورنس میں بھی ہے کہ ہیلتھ انشورنس میں آپ نے آلریڈی پیڈ ہیں آپ، لیکن ممکن ہے آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے اس کو استعمال کرنے کی، اور وہ جو 1 سال 2 سال کا ٹینیور ہے وہ گزر جائے، تو کیا اس صورت میں اب آپ کے پیسے تو ایک حساب سے تو ویسٹ ہی ہو گئے نا؟ تو کیا یہ بھی درست ہوگا پھر؟ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی تجارت اور کاروبار کا معاملہ نہیں ہے اس طرح کا، یہ آپ کو ایک کمپنی حفاظت آپ کو مہیا کرتی ہے، تو وہ جو پیسہ ہے وہ اب کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے پاس اس اماؤنٹ کو رکھ لیا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت بن گئی تو وہ اس کے لیے استعمال ہو گئی، جیسے گاڑی عام طور پر اس پر استعمال ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو دوسری انشورنس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آخر کار اس کا جو معاوضہ ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی بیان کیجیے گا، ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، آپ باہر ممالک میں رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ریسرچ کا کام بھی کیا ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا رویہ بالکل اسی طرح کا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ انشورنس کم از کم ضرور ہونی چاہیے ہر ایک شہری کے لیے، ایون وہ اگر ٹریولر بھی ہے، کوئی ٹورسٹ بھی ہے تو پھر بھی وہ جو ہے نا اپنی انشورنس کروا کے جاتا ہے، تو وہاں پہ علماء کا رویہ کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ بنیادی طور پر ہے تو ہماری بھی ویلفیئر نہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور بالکل مختلف ہے، تو ہمارا سب کچھ کانسٹیٹیوشن تک تو موجود ہے، لیکن وہ جو ایک عملی صورت ہونی چاہیے وہ اس طریقے سے ایسے بھی ہے نا کہ ان ممالک میں یعنی ہیلتھ انشورنس کے بغیر انسان کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے، یہاں پہ تو ہم بغیر انشورنس کے کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں بڑی وہاں پر یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 100 میں سے 51% جو ہے 51 روپیز 51 روپیز آپ کا وہ لے لیا جاتا ہے یا 50 لے لیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آج نہیں ملے گا آپ کو، جا کر اینڈ پر آپ کو مل جائے گا۔
اگر نہیں بھی کسی طریقے سے استعمال آپ پر ہوا تو وہی آپ کے پیسے ویلفیئر کے طور پر معاشرے کے دوسرے جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان پر لگ جاتا ہے، یا اجتماعی جو پروگرام ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔